محبت تجھے الوداع میں آپ کی ایکٹنگ کو اتنا پریز کیا جا رہا ہے اینڈ آئی ایم فالوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم لونگ آلسو دا وارڈروب دیٹ یو ہیو چوزن. بٹ آپ کو یہ آپ نے رول کیسے چوز کیا اور کیوں کیا؟ بیسکلی میں نے بہت سارے رولس میرا آئی ڈونٹ نو اف یو ریممبر بٹ وی ہیڈ اے کانورسیشن جب ہم گاڑی میں تھے, ہم اسٹائل ایوارڈس پہ جب واپسی میں جا رہے تھے اور ہم اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے اباؤٹ ونز اون, اپنے جو ایتھکس ہوتے ہیں اور آپ کے جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اینڈ ڈراما اور اس کی چوزنگ میں. سو بیسکلی میں نے بہت سارے ڈرامے ایسے کیے ہیں وچ ہیز الائنڈ ود مائی اون ویلیو سسٹم اے لاٹ اور تھنگز دیٹ آئی فالو ان مائی لائف. اور اس سے یہ ذرا ہوتا ہے دیٹ دین یو آر چوزنگ سملر تھنگس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. سو آئی مین دا فیز دیٹ آئی ایم ان مائی کریئر رائٹ ناؤ میں نے اسٹیبلش ٹو اے لارج ایکسٹینٹ کر دیا کہ واٹ کائنڈ آف این آرٹسٹ آئی ایم اینڈ میں کس قسم کے پروجیکٹس چوز کرتی ہوں اپنے لیے. بٹ دیٹ آلسو مینس کہ تھوڑی سی یو نو اٹس ٹو کنسسٹنٹ فار مائی اون ٹیسٹ. تو بیسکلی محبت تجھے الوداع میں نے اسی لیے کیا تھا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ڈائیورج فرام دا پاتھ دیٹ آئی ہیڈ آلریڈی ڈن اینڈ ڈو سم تھنگ. لال کبوتر کے بعد وڈ بی سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. تو اسی لیے میں نے یہ پروجیکٹ چوز کیا. جو کیریکٹر ہے شی از یو نو لائک اے باس لیڈی بٹ شی از کوائٹ unconventional. She's quite unconventional in a way that she's not your, she has big flaws. وہ کہیں سے ایک پرفیکٹ خاتون نہیں ہے, اس کے بہت اپنی انسیکیورٹیز ہیں. So I found that very interesting. So that's the reason why I did it. And did you enjoy working with Zahid? I enjoyed working with both of them, Zahid and Sonia. دونوں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور جب آپ ایک اچھے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں I'm sure as you know that you have to up your game. So there's always nice to have a bit of that on set. Yeah. جبران آپ کو میں سچ کہوں گی منشا سے پہلے سے فالو کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی سیاست کو میں تو سیاسی کیڑا ہوں نا, تو میں جبران کو 2014 سے فالو کر رہی ہوں اور آپ سے ملاقات شاید 1-2 سال بعد میں ہوئی کراچی جب میں آئی. تو جبران آپ ابھی رین فال بھی جب کراچی میں فلڈز اور رین فال ہوئی یو ٹوک اے ہیوج رول ان ہیلپنگ پیپل ود دا سچویشن. آپ کو اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے ایشوز پہ اسٹینڈ لیا اور بہت بریو جبران آپ نے اسٹینڈز لیے جو جب میں آپ کو دیکھتی تھی اور سنتی تھی مجھے آپ کے لیے گھبراہٹ ہوتی تھی. اور جب میں آپ کو اس انٹرویو کے لیے بلا رہی تھی میں نے ہماری میسیج ہسٹری دیکھی اور وہ 4 سال پہلے میں نے آپ کو میسیج کیا تھا سینگ اسٹے سیف جبران آئی ایم ورڈ اباؤٹ یو اینڈ آئی واز لائک اس کے بعد پھر 4 سال بعد میں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا. تو میں آپ کی بات مان لی نا, اسٹیٹ سیف. ماشاءاللہ الحمدللہ. واٹ موٹیویٹس یو؟ یار آئی تھنک یہ ہم تھوڑا سا اپنے لیے سیلف گلوریفائنگ لفظ استعمال کرتے ہیں, موٹیویشن, کریج اور واٹ مووز. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یو بوتھ آر ایکٹریسز اینڈ یو فائنڈ اے سرٹن پیس آف مائنڈ اینڈ پلیزر in using your potential and abilities to express how you could express yourself. تو مجھے بھی اس طریقے سے ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا لا پریکٹس کرنا ہو یا ایشوز پہ اپنی آواز اٹھانا ہو. سو آئی فرینکلی ڈو اٹ ود پیس آف مائنڈ اینڈ آئی انجوائے دس لائن آف ورک. میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ہم کوئی بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا کسی کو تو یہ کرنا ہے کہ جی گیونگ بیک ٹو لیکن میں تو کہہ سکتی ہوں نا اس لیے دیکھیں اگر کوئی آرٹسٹ ہے اس نے ملک کی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے جو گیونگ بیک ٹو دیئر کنٹری. اگر کوئی انٹرپرینور ہے وہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے جو کہ شاید ایک ایکٹیوسٹ ہے, ایک ہیومن رائٹس لائر نہیں دے رہا. جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں وہ ریمیٹنس بھیج کے ملکی معیشت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ تمام لوگ اسی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں, اسی دھرتی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہم کہ ہمارے اندر ڈفرینٹ مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں نے ایکٹیویزم میں آنا ہے یا سیاست میں آنا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایکٹیویزم کا میرے خیال میں اب تو معنی ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ نے ذرا سی اپنی رائے ایکسپریس کر دی تو لوگ آپ کو اس کاز کا ایکٹیوسٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں. سیاست کو فالو کرنا یا سیاسی پروگرام دیکھنا یا خبریں دیکھنا اور اپنا اظہار کرنا میں نے آئی تھنک 2008-9 میں شروع کیا تھا. ایک اپنا بلاگ پیج بنایا تھا, اس پہ لکھتے تھے اور پھر جس طرح ہمارے گرد و نواح میں حالات معاملات ہوتے رہے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے پچھلے 10-12-15 سال میں پاکستان گزرا ہے پوسٹ 9/11 کہ آپ کی گھر کے آدھے پونے کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر دھماکے ہو رہے ہوں اور خودکش حملے ہو رہے ہوں تو آپ یا تو بہت ہی زیادہ پروٹیکٹڈ ببل میں ہیں یا رہنا چاہتے ہیں, ادروائز اگر آپ ذرا بھی حساس ہیں تو یو ٹیک این امپیکٹ آف واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو.
تو 2013 تک میرے خیال میں زیادہ پختگی آ گئی تھی میرے فیصلوں میں جی. اور میں اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو پبلک سروس میں تھرو پالیٹکس اور ایکٹیویزم لے کے آؤں گا. Mancha, do you worry about Gibran? I get this question a lot. نہیں, in the sense کہ ڈیلی لائف نہیں, if it's مطلب روزمرہ کی زندگی میں تو بالکل بھی نہیں. مومنٹس آتے ہیں اینڈ اس وقت I don't worry if he is not worried. pretty much میرا جو بیرومیٹر ہے میں نے ان کے ساتھ کنیکٹ. کوئی ایسا ایشو ہو, اگر ٹیررزم کے خلاف یہ بول رہے ہوں تو آپ کو ڈر لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سیدھا بولتے ہیں. اور نہیں, I think to take that away from somebody like him would be to take away the essence of him and the things that I love about him. مجھے سب سے اچھی ان کی بات لگتی ہے, وہ سب سے اچھی تو نہیں but one of the many is that کہ یہ سیدھا بولتے ہیں جو, so مجھے اچھا لگتا ہے یہ. I don't like لوگ جو گھما پھرا کے بولتے ہیں, you know, so I find that confusing as a person. So that's what he's chosen for himself, and I think that in order to be with him and to love him for who he is, that's something that obviously I have to not deal with, but I have to, this is part of the package. And vice versa. ان کے جو کریئر ڈیسیجنز یا فیصلے ہیں, یہ جس طرف بھی آگے جانا چاہتی ہیں اپنی آرٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے, تو ہمارے یہاں بھی بڑے یہ دقیقاً سوال ہوتے ہیں نا کہ آپ جن سے شادی کر رہے ہیں وہ پرفارمنگ آرٹ انڈسٹری سے ہیں. تو آئی تھنک کسی بھی ایک کپل کا فیصلہ جب زندگی گزارنے کا ساتھ فیصلہ کر لیں, وہ ایک دوسرے کا کام ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے چیئر لیڈر بننا. جب یہ کور ڈرائیو کھیلیں تو ہم تالیاں بجائیں, جب ہم کوئی شاٹ ماریں تو یہ تالیاں بجائیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. منشا خود بھی بولتی ہیں بہت سوشل ایشوز پہ. آئی مین ون آف دا تھنگز دیٹ آئی لو اباؤٹ یو منشا از دیٹ آپ ٹویٹر پہ, انسٹاگرام تو خیر وہ میڈیم ہے ہی نہیں, بٹ آپ جب بھی کسی پلیٹ فارم پہ ہو, مارننگ شو ہو یا سوشل میڈیا ہو, یو ڈو اسپیک اپ. اینڈ لاٹ آف ایکٹریسز ڈونٹ, کیونکہ وہ گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیک لیش بہت آتا ہے. میں نے بہت لوگوں سے بات کی ہے, اور جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں ابھی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یار میں ڈر گئی ہوں. آپ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے جب آپ بولتی ہیں ایشوز پر؟ I don't think میں اتنا بولتی ہوں, to be quite honest. میں بڑا I'm very measured actually. But in a good way, I think you do speak out on things like body shaming and progress scripts. These are all things that make me politics کے بارے میں, although obviously I'm not as knowledgeable, I'm not that knowledgeable if we are quite honest, and I learn a lot from Gibran کیونکہ یہ ان کا profession ہے. لیکن where my profession is concerned, obviously like you said, things like body shaming and a lot of other things, ان کے بارے میں بولتی ہوں because this is related to our work. I don't think کہ یہ اتنا کوئی مختلف ہے ہمارے کام سے. تو جو لوگ ڈر گئے, میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتی, بیکاز اوبیسلی آپ کو, مجھے جو سب سے لگتا ہے کہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو, اور میں ان کو اس چیز کے لیے بلیم نہیں کرتی, اس کے آپ کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے سم ٹائمز. بالکل, putting that into words can be hard for someone. اور آپ کی ایوولوشن ان دا پبلک آئی ہو رہی ہوتی ہے. It's not like آپ کی پرائیویٹ ایوولوشن ہو رہی ہے پھر آپ پبلک میں آ جاتے ہو. ہمارے اگر آپ کا مطلب کچھ اور تھا, لیکن آپ نے اس چیز کو بہت کلیئرلی نہیں لکھا اور لوگوں نے اس کو مسکنسٹرو کر دیا, کیونکہ آپ میں شاید وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے, you know, writing is an art, you're a writer, you would know this, right? So words and their meaning, that all is very important. میں ان کو بلیم نہیں کرتی, and it's fair, and hopefully in time if they feel کہ you know they've learned how to, then, and even me, I think about it, you know, بالکل لکھنے سے پہلے. جبران بھی I'm sure کافی سوچتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے تو ٹائپوز بہت ہوتے ہیں نا, گرامر مسٹیک بہت ہی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں. مجھے غصہ ہوتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ایڈٹ کا بٹن کیوں نہیں ہے, اس کی اسپیلنگ مسٹیکس میں کرتا ہوں. لیکن آئی تھنک لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹس جسٹ اے ٹائپو. ہاں وہ تو اب ہوپ فلی. خیر منشا کا یہ کہ آئی تھنک شی ہیز اے ویری اسٹرانگ سینس آف رائٹ اینڈ رانگ. تو ایون سیاست کے بارے میں بولوں گا کہ آئی تھنک شی اونلی لرنس پولیٹیکل فیکٹس فرام می, کہ فلاں کردار کا نام کیا ہے یا فلاں ایونٹ یا انسیڈنٹ which is getting into the nitty-gritty of things. Otherwise, she has a very equally good sense of at least being able to determine what's good for society and what's not. اور اس حوالے سے یہ کرتی ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس. ابھی پتہ نہیں کیوں ماڈس ہو رہی ہیں, بٹ کیونکہ میں تو ان کو فالو کرتی ہوں, اور اکثر ہم بات موضوع پہ میں منشا کے ساتھ کرتی ہوں, بکاز مجھے زیادہ لوگ نہیں ملتے, لیکن منشا کے ساتھ ہمیشہ میرے پاس کوئی نہ کوئی بات کرنے کو ایشو ہوتا ہے. اور ٹویٹر پہ تو آپ منشا یو آر ویری ووکل ان اے ریئلی گڈ وے. I'm glad it's coming across like that, but if you think I'm vocal, you should see my drafts list on Twitter. اتنے سارے saved ہے, میں نے کبھی publish نہیں کیے. ہمارے یہاں یہ جو آپ نے
بات کی نا کہ لوگ کچھ کتراتے ہیں, بیکلیش کا ڈر ہے, خوف ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں سیکیورٹی کو لے کے اس طرح کے لوگ الزام لگا دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹرامیٹک اور ایک ہراسمنٹ کاز کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی. بٹ میرے خیال میں پبلک فگرس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخصیت ہیں اور آپ جیسی شخصیت ہیں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے فینز آپ کو اس طرح پسند کرتے ہیں. درست. اگر آپ ان اپولوجیٹک ہیں, اگر آپ بلنٹ ہیں, اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اگر آپ کے اندر وہ راکسٹار ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ وہ ہیں. آپ ہمارے یہاں الٹا یہ ہو گیا ہے کہ جو آپ کی امیج بنا لی ہے آپ کے فالوورز اور فینز نے, آپ اس امیج کو بس مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ایسا کوئی تبصرہ کروں گا تو اس سے یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی مجھے فالو کرنا بند کر دے گی, تو آپ تو پھر اپنی فینز کی بنائی ہوئی یا ازیوم کی ہوئی امیج کے غلام ہو گئے.